بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں اور گناہوں میں گزری۔ پورا گاؤں لوہار کی وجہ سے تنگ تھا۔ ایک دفعہ وہ دکان پر کام کر رہا تھا تو ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا، اس لوہار کا کیا کریں؟ پورے گاؤں کی خواتین اس شیطان کی وجہ سے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ دوسرے بزرگ نے کہا، جب لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا تب اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ دونوں بزرگوں کو پتہ نہیں تھا کہ لوہار یہ سب باتیں سن رہا ہے۔ بزرگ کی باتیں سن کر لوہار کا دل بھر گیا۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ میں کس کام میں پڑ گیا ہوں۔ اس نے اسی وقت اپنی دکان بند کی اور آنسو بہاتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑا۔ اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ اب لوہار نے مسجد میں 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دی۔ مسجد میں موجود تمام نمازی اس کو غور سے دیکھتے۔ مسجد کا امام بھی لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا۔ وہ جانتا تھا کہ لوہار کیسا تھا۔ سب کو اس بات کا علم تھا کہ لوہار ایک وقت میں شیطان تھا جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ وہ اتنا نیک کیسے بن گیا؟ لوہار اب کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ جب سے لوہار نے سچے دل سے توبہ کی، اس کا کاروبار کم ہونے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے مزید محنت کرنا شروع کی۔ عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھیں تو وہ بھی دیکھ کر حیران ہوتی تھیں کہ لوہار اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ اب کسی کو بھی بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ دکان کے گاہک آنا بند ہو گئے۔ اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا۔ دن بھر کی مزدوری کے بعد اسے تھوڑا سا معاوضہ ملتا، لیکن کم معاوضے ملنے کے بعد بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور گھر چلا جاتا۔ اس کے قریبی دوست نے اس سے کہا کہ پہلے تو تم برے تھے اور تمہارا کام اچھا چلتا تھا، لیکن جب تم نے توبہ کر لی تو تمہاری دکان بند ہو گئی اور تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو گئے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے یا نہیں؟ لوہار نے جب اپنے دوست کی باتیں سنی تو وہ خاموش رہا اور کچھ بھی نہیں بولا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر اسے کہیں بھی مزدوری نہیں ملی۔ دوسرے دن بھی تلاش میں نکلا تو دوسرے دن بھی یہی حال رہا۔ کئی دن گزر گئے اور اسے کہیں مزدوری نہیں ملی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر میں فاقے پڑ گئے۔ کئی دنوں تک ایسا ہوتا کہ پورے دن میں صرف ایک ہی پکا کھانا ملتا اور کئی راتیں بغیر کھائے پیے سو جانا پڑتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام لوہار کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا۔ مولوی کو معلوم تھا کہ لوہار پر برا وقت ہے۔ مولوی نے لوہار سے کہا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی، ورنہ تم خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ تو لوہار نے مولوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی چیختا چلاتا رہا کہ مجھے کس لیے لے جا رہے ہو، مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنی دکان میں لے آیا اور مولوی کو لوہے کی تختے پر لٹا دیا۔ آگ سے ہتھوڑا گرم کرنے لگا۔ مولوی گڑ گڑایا اور کہنے لگا، چھوڑ دو مجھے۔ لوہار نے کہا، چپ ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ میری دکان پر لوگ بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے تلوار بنا کر دو تو کوئی کہتا مجھے خنجر بنا کر دو۔ میں لوہے کو آگ پر گرم کرتا ہوں اور بے ڈھنگے لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے سے ضرب لگاتا ہوں۔ بے ڈھنگا لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضرب برداشت کر لیتا ہے تو اسے مطلوبہ شکل حاصل ہو جاتی ہے۔ جو لوہا ہتھوڑے کی ضرب برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ خانے میں پھینک دیتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں تکلیف منظور ہے، یہ میری آزمائش ہے۔ تھوڑا کھاؤں اور باقی تپش برداشت کروں، شاید اسی طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں گا جس شکل میں اللہ مجھے ڈھالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگا اور لوہار سے معافی مانگنے لگا کہ میں تمہیں غلط سمجھ رہا تھا۔ اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔
اللہ حافظ۔